السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 320 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه۔ رواہ الطبرانی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اس حدیث پر کلام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ دوسروں کو علم نہ سکھائے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کے پاس خزانہ ہو اور وہ اس میں سے خرچ نہ کرے۔ یہ جو علم دین ہے، خاص کر علم دین کی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے اور اس پر امت کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ کنٹرول میں ہو نہیں پا رہا ہے۔ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں علم دین، وہ زیادہ سے زیادہ جو مسلم بچے پڑھتے ہیں اس میں سے 3% لوگ اس لائن میں آتے ہیں۔ 3% میں اندازہ یہ ہے کہ 1.5% یا 1% لوگ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اس تعلیم میں لگتے نہیں ہیں۔ مثلا جیسے ایک عالم ہو گیا ہے تو مسجد سنبھال لے یا مدرسہ سنبھال لے یا دعوت کے کام میں آ جائے، یہ 3 اس کا شعبہ ہے، مطلب مسجد، دعوت اور مدرسہ۔ تو 3% پڑھتے ہیں اور 3% میں 1% اگر ادھر نکل جاتے ہیں تو 2% بچتے ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے یہ بات کا شعور ہی بچوں میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں۔ اماں نے، ابا نے کبھی اپنے شوق میں، ایک لفظ سنیے گا، کبھی اپنے شوق میں مدرسے میں ہم کو ڈال دیا، کبھی اپنی مجبوری میں مدرسے میں ڈال دیا گیا، کبھی اس وجہ سے ڈالا گیا کہ بچہ دوسرے میدان میں چل ہی نہیں پا رہا ہے، اور کبھی اس وجہ سے کہ بچہ بہت شرارت پسند ہے۔ یہ 4 وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے مدرسے میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، وہ شعور کے ساتھ والدین ڈالتے ہیں کہ ہمارا بچہ علم دین حاصل کرے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں وہ، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کچھ شہر ایسے ہیں، کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جن کے بچے، جیسے گجرات ہے، بھٹکل ہے، مراد آباد ہے، یہ 2-4 شہر ایسے ہیں کہ جہاں کے لوگ بچوں کو سمجھ بوجھ کر ڈالتے ہیں کہ بچہ علم دین حاصل کرے، اور بقیہ جو ہے نا، وہ جو آپ 4 وجہ بتائی اس 4 وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب بچہ پڑھ لیتا ہے، چونکہ کوئی مقصد سے پڑھا ہی نہیں گیا ہے، تو لگ جاتا ہے، مدرسے میں لگ جاتا ہے۔ جو ذرا سے ہوشیار ہوتے ہیں اس میں، مولوی کے کورس میں، وہ 2 شکل اختیار کر لیتے ہیں، یا تو مدرسہ کھول لیتے ہیں اور یا باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ 80% آپ کے شہر میں 80% ائمہ جو ہے وہ عالم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو ہوشیار تھے وہ چلے گئے، یا انہوں نے اپنا کیا کر لیا، مدرسہ کھول لیا۔ اب جو لوگ اس سے کٹ گئے، نہ مدرسے میں لگ سکے، بہرحال کسی بھی طریقے سے مدرسے میں، مسجد میں لگ گئے، دعوت کے کام میں لگ گئے، تو کام کے ہو گئے کسی بھی طریقے۔ اس میں جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس خزانہ ہے اور خزانے کو اس نے پیک کر رکھا ہے اور وہ اس میں سے خرچہ نہیں کر رہا ہے،
ایسے ہی علم ایک خزانہ ہے، اگر آپ اس کو خرچ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے خزانے کو لاک کر رکھا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ اس لائن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے علم کو کیسے باقی رکھیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں، مطلب آفس میں کام کر رہے ہیں، عربی جاننے کی وجہ سے، انگلش جاننے کی وجہ سے، عربی انگریزی دونوں جاننے کی وجہ سے کم سے کم یہ کریں کہ جس علاقے میں ہیں وہاں کی مسجد سے جڑ جائیں۔ مسجد سے مراد خطابت پکڑ لیں۔ اگر ایک آدمی ہفتے میں ایک تقریر کرے، اور ایسے لوگ چونکہ ذہین لوگ ہیں تبھی باہر گئے ہیں، تبھی ان کے ایڈوانٹیج ہے، تو یہ علم دین سے جڑے رہیں گے اور پھر ان کی وجہ سے ایک اچھا علم پھیلتا رہے گا۔ یہ ان لوگوں کو پہلا مشورہ ہے کہ پہلا کام کریں۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے، اس وقت جو پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ ہر جگہ پر ایسے لوگوں کے لیے علمی مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ تو علمی مذاکرات کی دو شکل ہوتی ہے، ایک تو ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر جماعت کا جو ہے وہ مرکز ہے، تو کم سے کم ہفتہ میں ایک مرتبہ اس مرکز سے جڑے رہیں، تو بھی علم کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کہ جب وہاں جڑ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لوگ بولیں کہ آپ بھائی بات کریں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ علم دین سے جڑ جائیں گے۔ اور دوسری شکل یہ ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ پورے دنیا میں جو ہے وہ درس قرآن کا ایک سلسلہ ہے، آپ اس سے جڑ جائیے۔ لیکن اگر یہ تینوں طریقوں میں سے کسی میں آپ نہیں جڑے تو پھر سمجھ جائیے کہ اب یہ تو خزانہ ہے، وہ خزانہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ علم جو ہے اس کی مثال چاقو کے طریقے سے ہے۔ چاقو جتنا استعمال کیا جائے گا اتنا تیز رہے گا۔ اچھے سے اچھے چاقو کو آپ لا کر کے آپ ایک بکسہ میں بند کر کے رکھ دیں، کچھ دن کے بعد کیا ہو جائے گا، وہ بلنڈ ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا۔ چاقو اچھا ہوگا لیکن کاٹنے کی صلاحیت کیا کرے گا، کھو بیٹھے گا۔ لہذا علم دین حاصل کرنے والوں کو بہت ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کا ایک فائدہ آخری پہنچ سکتا ہے، وہ بھی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو فارغ ہیں اور داڑھی تک منڈائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دم کٹ گئے اور کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس۔ لہذا علم دین سے جڑنا اور اس کی تبلیغ کرنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں عوام سے، کہ بچوں کو جب داخل کریں تو پہلے سے ایک مقصد لے کر کے بچوں کو داخل کریں۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، دوسرے تیسرے دن فون آتا رہتا ہے، ہم اپنے بچے کو داخل کرانا چاہتے ہیں، کیا پڑھتا ہے، کیا کرنا ہے، جب تھوڑی سی نہیں، بہت گھر میں بہت زیادہ شرارت کر رہا ہے۔ میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ شرارت کی فیکٹری ہے مدرسہ، کہ جتنے تمہارے پاس ناکارہ ہیں اس کو لا کر کے آپ مدرسے میں ڈال دیں۔ ایک مطلب اگر 100 فون آتا ہے تو ایک فون اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت بریلینٹ ہے لہذا میں چاہتا ہوں علم دین حاصل کرے۔ ایک فون نہیں آتا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، ایسا ایک بچہ لے کر کے پیرنٹ نہیں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے بہت دماغ دیا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرے۔ ابھی میں دھارواڑ میں 2 پروگرام کیا، ایک صاحب آئے، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ آپ کے مدرسے میں آپ کی تربیت میں رہے۔ تو ہم نے کہا کہ کیوں آپ چاہتے ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 98-99 سے کم پرسنٹیج سے پاس نہیں ہوتا بچہ، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا اچھا جب اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے تو یہ علم دین کی طرف آوے۔ یہ پچھلے 35 سال کے لائف میں ایک آدمی ہے، یعنی 35 سال سے اس لائن میں لگا ہوں، 35 سال میں یہ ایک آدمی ہے جس نے یہ آ کر کے کہا
कि ये मेरा बच्चा बहुत ब्रिलियंट है और 98, 99 से कम नहीं लेता है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मौलाना साहब ऐसे तालिब इल्म को इल्म दीन सीखना चाहिए, तो ये बहुत काम के लोग होंगे। ये रियल केस है। 35 साल में एक कोई औसत नहीं निकला, लेकिन कोई भी इस लाइन से आने के लिए तैयार नहीं। आप आवाम चाह रही है कि हर मामले को मौलाना हल कर दें, हर मसले में मौलाना गोया कि हर मसाले की धनिया है। कुछ भी बनाना हो, कोरमा बनाना हो, सालन बनाना हो, बिरयानी, सब में धनिया पड़ती है। मौलाना भी धनिया है कि हर मसला, अगर हिजाब का मसला है तो मौलाना साहब आगे आवें, कोई आदमी जेल में चला गया उसको छुड़ाना हो तो मौलाना साहब आगे आवें। यानी हर मसले में पब्लिक ये चाहती है कि लीडिंग कौन करे, मौलाना लोग करें। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि उसमें आप लीडिंग कराने के लिए आप जहाँ से उसका मंबा है, जहाँ से लोग तैयार होते हैं, कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छे लोगों को आलिम बनाने की फिक्र करें। आप अच्छे लोगों को आलिम बनाने की फिक्र ही नहीं कर रहे हैं और उनसे उम्मीद ये लगाए बैठे हुए हैं कि ये दुनिया में क्या कर दें, इनकलाब बर्पा कर दें। मैं बहुत पिछले 15-20 दिन से मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, जैसे हालात चल रहे हैं भारत के। जब मैं गौर करता हूँ, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो लगता है कि हर काम अगर नहीं तो कम से कम 90% काम हमारे एकदम उल्टे उल्टे हो रहे हैं। अभी देखिए, रमज़ान के आखिरी अशरा में हर मस्जिद का जिम्मेदार इस बात के लिए परेशान है कि हमारी ताक रात किसी अच्छे आलिम के ज़रिए हो, है ना, बुक कर रहा है मौलाना लोगों को, हालांकि कोई सुन्नत तरीका नहीं है। ताक रात तो होती है इसलिए कि आप अपने अल्लाह से कितना इनफरादी तौर पर इबादत कर ले जाते हैं। वो मस्जिद वाला ज़्यादा कामयाब है जो बड़े बड़े उलमा को ताक रातों में बुक कर दिया है। कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी शब बारात गई है, अभी रजब गया है, सब में आप बड़े, क्योंकि ऐसे लोगों को आलिम बना दिया गया है, उनको पता ही नहीं है कि ये हमारी बुकिंग सही हो रही है गलत हो रही है, हम बुक हो रहे हैं। अब मैं इतना 50 फोन, मौलाना साहब ताक रात दे दी। हमने कहा ताक रात में क्या रखा है, क्या है ताक रात में जो आप ताक रात मौलाना की चाह रहे हैं? ये एक बात नहीं है, ऐसे हर चीज उल्टी उल्टी हो रही है। ये जितने मामले हमारे बिगड़ रहे हैं, कोई काम तरतीब से नहीं हो रहा है, ये आपको बता दें, सब काम उल्टा हो रहा है और उसी के ये सब नतायज हमारी लाइफ पर एक एक करके मुरतब हो रहे हैं। कई गलतियां हम पिछले 125 साल से कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं।